آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ ماڈرن اسکالر جو ہے نا ان کی مت ماری ہوئی ہے. شاعر اسلام تبدیل نہیں ہو سکتے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس وقت ایون پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اذان کی آواز اس مسجد کی نہیں آ رہی ہوتی جہاں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب سے ایک سپیکر کا حکم ہوا تھا, اب تو خیر وہ 4 کر لیے انہوں نے, تو ہم لوگ ظہر کی نماز اذان سن کے نہیں پڑھتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مسجد میں 1 بجے جماعت ہے, فلاں مسجد میں 1:30 بجے ہے. ہم گھڑی کو دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. پریکٹیکلی اس وقت اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. اور یورپ امریکہ میں تو ویسے ہی اذان کی آواز باہر نہیں آتی, لوگ گھڑیوں کو دیکھ کے جمعے کے لیے نماز کے لیے جاتے ہیں. تو کیا اذان بند کر دیں گے؟ نہیں. وہ اسلام کے شعائر اللہ میں داخل ہے, وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ رمل جو ہے طواف کے پہلے 3 چکروں میں, جو عمرے والا طواف ہوتا ہے احرام کی حالت میں, 3 چکروں میں آپ اکڑ کے چلتے ہیں. اس لیے کہ مشرکین عرب کہتے تھے کہ مدینہ بیماریوں کی سرزمین ہے, صحابہ آئیں گے تو بیمار ہوئے ہوں گے, تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ذرا اکڑ کے چلنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان صحت مند ہے. لیکن اب تو اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے. لیکن آج بھی مرد نے چھوٹے چھوٹے قدم اکڑ کے اور فاسٹ چلنے ہوتے ہیں. وہ سنت زندہ ہے. صفا مروہ کی جو صحیح ہے یہ کیا تھی؟ سیدہ ہاجر تھی نا, جو یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے, ہاجر لفظ ہے. وہ دوڑی تھی پانی کے لیے, لیکن وہ اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیاں. حتیٰ کہ سورہ حج میں ہے کہ جو ہدی کے جانور ہیں, جو حج کے لیے قربانی کا جانور جاتا ہے, وہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہے. حالانکہ وہ جانور ہے, شعائر اللہ میں داخل ہے, اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ہے. بالکل اس طریقے سے یہ اسلام کے شاعر ہیں, ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اتنی سخت حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں, المستدرک الحاکم میں, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود عید کی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے. یعنی ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ عید والے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے بڑھ کے کوئی اور عمل عزیز نہیں ہے, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. لیکن اپنے اصول میں یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو آخری حج کیا تھا 100 اونٹ مولا علی کے ذریعے یمن سے منگوائے تھے, اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے, کیونکہ آپ کی عمر مبارک 63 تھی. ہر سال کے حساب سے 1 اونٹ دیا, اور باقی 37 مولا علی نے کیے. تو نبی علیہ السلام تو قربانی کا اتنا اہتمام کرتے تھے. آپ نے کسی نے نہیں آپ کو مشورہ دیا کہ سر 63 اونٹوں کی کیا ضرورت ہے, اور 1 اونٹ آج 2.5-3 لاکھ روپے کا, کروڑ روپے کا اونٹ آپ نے اس وقت جو ہے وہ قربان کر دیے. تو یہ شاعر کو آپ چینج نہیں کر سکتے. البتہ اس کا ایک پہلو درست ہے کہ ایک بندے نے ایک حج کیا بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کے, بس ٹھیک ہے, وہ حج تمتع کر لے, ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع کر لے. آپ پورا سال پیسے جوڑتے رہنا اور پھر عمرے پہ چلے جانا, پھر پیسے جوڑتے رہنا, پھر عمر پہ جانا, یہ ایک عام آدمی کو زیب نہیں دیتا. اگر کوئی امیر آدمی ہے اور وہ ہر سال عمرہ اور حج افورڈ کر سکتا ہے اور غریبوں پہ بھی خرچ کرتا ہے, وہ ضرور کرے. ایک عام آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ پورے سال پیسے اس لیے جوڑے کہ جا کے وہ خود مکے مدینے کی سیر کر کے آئے. اینڈ رزلٹ تو مجھے نیکیاں چاہیے نا. اگر آپ کو ہزاروں حج اور عمرے کے برابر نیکیاں فرض حج کو چھوڑ کے, اس کا تو برابر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے. 5 چیزوں پہ, نمبر 1 کلمہ, نمبر 2 حج, نمبر 2 جو ہے وہ نماز, نمبر 3 زکوٰۃ, نمبر 4 جو ہے رمضان کے روزے, اور نمبر 5 حج. ایک حج تو فرض ہے, میں نفلی حج کی بات کر رہا ہوں, کوئی اس کو پکڑا نہ لے بعد میں. کیوں خام خواہ پیسے جوڑ رہا ہے اس کام کے لیے؟ وہ پیسے کسی غریب کے اوپر لگائے اگر اس نے فرض حج کر لیا ہوا, اور اس سے زیادہ ثواب کما لے, کیونکہ اینڈ رزلٹ تو ثواب ہے نا. تو میں نے تو الحمدللہ یہی نیت کی ہے. میں جب 2014 میں عمرے کے لیے گیا تو میں نے اپنے وائف سے خانہ کعبہ میں وعدہ لیا تھا کہ اب ہم نے پوری زندگی حج عمرے کے لیے نہیں آنا. حج 2007 میں کر لیا تھا, عمرہ 2014 میں کر لیا, اور وہ بھی اس کی ضد تھی. میں تو 2014 میں نہیں جا رہا تھا, میں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے, فرض تو نہیں, ہم کر چکے ہیں پہلے. اس سے بہتر مصرف موجود ہے. پیسے کا سب سے بہترین مصرف میں اپنے سب کانٹیننٹ میں سمجھتا ہوں, مدارس کو آپ ضرور دیں, لوگوں کی خدمت کریں. سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں. ہمارے ملکوں میں پاورٹی سرکل سے, غربت کے اس دائرے سے باہر نکالنے والی ایک ہی چیز ہے, اور وہ تعلیم ہے.
کاروباری کا بچہ تو کاروباری بن جائے گا، ایک غریب آدمی کیسے بڑا کاروباری بن سکتا ہے؟ وہ ایک آدھی کوئی دانہ نکلتا ہے. لیکن تعلیم ایسی چیز ہے، 1000 بچوں کو آپ اچھی تعلیم دلوائیں، ان میں سے 900 بچے اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ وہ اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے نکال لیں. تعلیم ایسی چیز ہے. اور میں جانتا ہوں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ اعلیٰ تعلیم افورڈ نہیں کر پاتے، وہ بچے مزدوری میں لگ جاتے ہیں حالانکہ وہ اپنی کلاس کے ٹاپرز ہوتے ہیں. ایسے بچوں کو تلاش کریں، ان کی فائنینشیل مدد کریں، کتابیں فیسوں کا ارینجمنٹ کریں، تو آپ ایک پورے کے پورے خاندان کو غربت کے سرکل سے باہر نکال لیں گے. تعلیم کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. تو آپ یہ مصرف رکھیں، یہ بھی رکھیں. یہ جو ہر سال حج عمرے ہیں نا، یہ بھی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی اللہ کی راہ میں بھی لاکھوں لگاتا ہے اور وہ عمرہ بھی کرتا ہے تو اس کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی ان علماء کا ایکسٹریمزم ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جو ایک عمرہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی لگا دے. نہیں سر، وہ اللہ کی راہ میں آلریڈی بہت لگا رہا ہے تو اس کا دل ہے تو وہ پیدل میں. لیکن ایک بندہ پورا سال ہی پیسے جوڑ کے تو عمرہ کرنے چلا جاتا ہے، اس کو تو ہم کہیں گے کہ اس سے بہتر ذریعہ ہے نیکیاں کمانے کا، وہ کرو، تو ان کاموں پہ پیسے لگاؤ. ہمارا ملک تو میں آپ کو بتاؤں چیریٹی کے اوپر رہا ہے. یہ چیریٹی اگر نہ ہو نا، یہ ملک نہیں چل سکتا. پاکستانی سب سے زیادہ چیریٹی میں مال دینے والے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ، آپ کو پتہ ہے ہمارے شہروں میں تو یہی ہے، اب اسلام آباد میں چلو ریٹ تھوڑے زیادہ ہیں، باقی عام شہروں میں تو آپ کو 1500 2000 2500 3000 میں کپڑے دھونے والی آپ کو مل جاتی ہے پورے مہینے کے لیے، کہ وہ ہفتے میں 2 دن آ کے کپڑے دھو دے گی، برتن دھو دیتی ہے. اتنے سارے کام صفائیاں کر کے بھی 1500 2000. سر 30 دن ایک گھر کی صفائی کرنا اور 1500 2000 کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کر رہی ہوتی ہیں. کیوں کر رہی ہوتی ہیں؟ کہ ان کو پرکس مل رہے ہوتے ہیں ساتھ، سائڈ بینیفٹ. وہ صرف وہ نہیں مل رہا ہوتا، جب جس گھر میں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جب ان کا کوئی بچہ کوئی رشتہ دار باہر سے آتا ہے، وہ کتنا کچھ گفٹ کرتا ہے. پھر سائڈ پہ کئی ایک خرچہ اللہ نے ان کا لگایا ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں اپنے گھر میں، ہمارے گھر میں یعنی 3-4 یعنی کام کرنے والی ہیں. تو کئی ایک کے یعنی میری والدہ نے یعنی ان کے بچوں کی اسکول کے فیس کا خرچہ، یعنی وہ ہم سے ویسے تو مزدوری کی مد میں تو 3000 روپے لے کے جا رہی ہوں گی، لیکن فیسوں کے مد میں اس سے کئی زیادہ. کبھی کسی کا فریج خراب ہو گیا، اس کو فریج نیا لے دیا ہے. تو یہ سائڈ بینیفٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں، چیریٹی پہ چل رہا ہوتا ہے. میں یہ مطلب کوئی مشہوری کے لیے نہیں، ویسے آپ کو میں ایگزامپل کے طور پہ ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ پیسے حج عمروں کی بجائے ان کاموں میں لگائیں. البتہ جو بندہ بہت امیر ہے، حج عمرہ بھی افورڈ کر سکتا ہے اور غریبوں کو بھی دے سکتا ہے، اس کے حج عمرے پہ پابندی نہ لگائیں اور اس کو یہ تانا نہ دیں کہ تو کیوں ہر سال حج پہ چلا جاتا ہے. صحابہ کرام میں ایسے لوگ تھے جو ہر سال حج کرتے تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ رہنے والے وہاں کے تھے، وہاں کے رہنے والوں کو ہر سال حج کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر اگر حج کے لیے آتے تھے تو پاکستان سے تو نہیں جاتے تھے نا، وہ وہیں سے ہی جاتے تھے، امیر حج ہوتے تھے. تو بعض لوگ ان کی مثالیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، یعنی صحابہ تو صحابہ وہیں سے، یعنی اب اگر کعبہ ہوتا ہے ادھر پاکستان کے اندر تو ہم بھی ہر سال کر لیتے، خرچے کو نہیں تھا ہوتا. یہ بتائے نا کہ صحابہ کرام مطلب وہ 3-4 ملکوں سے آتے ہوں حج کرنے کے لیے. نہ سر، جو حجۃ الوداع پہ دوسرے ملکوں میں چلے گئے انہوں نے مڑ کے تو نہ قبر رسول کی زیارت کی ہے اور نہ خانہ کعبہ کی. یہ آپ ہی تڑپتے رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا مشن زیادہ ضروری ہے. اس مشن کے لیے ان کی قبریں، پھر کسی کی جا کے رشیا میں قبر بنی ہے، کسی کے افغانستان میں بنی ہے. آپ ویسے کہتے رہتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف میں جا کے دفن ہوں، اچھی خواہش ہے، لیکن اس سے بڑی کاز یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے مشن کے لیے محنت کریں. ٹھیک ہو گیا. ہرن اور بھینس کا معاملہ بالکل الگ ہے. بھینس بہیمت الانعام ہے اس حوالے سے کہ یہ پالتو جانور ہے. ہرن کیا پالتو جانور ہے بکری کی طرح؟ ٹھیک ہے اس کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی مویشیوں میں آتا ہے، لیکن ہرن پالی تو نہیں جاتی. سر وہ تو اتنی تیز بھاگتی ہے کئی بار شیر کو نہیں پکڑائی دیتی. آپ ہرن کو پال سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. بھینس گائے کے حکم میں اس لیے داخل ہے کہ بھینس بھی مویشی ہے، وہ جو پالتو ہے. اور یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ سلف کا اس کے اوپر اجماع ہے. کتاب الاجماع امام ابن المنذر کی کتاب ہے، پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہے، جس میں جو مسلمانوں میں اجماعی مسائل ہیں نا وہ لکھے گئے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے، میرا اس کے اوپر اللہ سے کلپ بھی ہے، بھینس، گھوڑا، انڈا، مرغی کے اوپر. اس میں میں نے ویڈیو کے اندر وہ JPG بھی دکھایا تھا کہ گائے والا جو حکم ہے نا، بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. ایون زکوٰۃ جو لی جاتی ہے، کلیکٹ کی جاتی ہے کہ اتنی آپ کے پاس گائے ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے، بھینسوں کا بھی وہی کیٹیگری ہے. یہ چونکہ یہ اس علاقے کا جانور ہے. بھینس تو جناب عرب ملکوں میں رہ بھی نہیں سکتی جتنی وہاں پہ گرمی ہوتی ہے،
کیونکہ اس کو تو آپ کو پانی مارنا پڑتا ہے. ایون آپ دیکھیں یہ بھینسیں جو آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں نا, اس دوران مکمل ایک بندہ پائپ لے کے اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. پھر وہ بیچاری, چونکہ یہ پانی کی بڑی دل دادا ہے نا, بھینس کو گرانے کا, یا بھینس بھی نہیں, بھینس ہی ہوتا ہے زیادہ تر. کٹیاں تو بہت تھوڑے لوگ, جو دودھ دینے والی بھینسیں تو کوئی نہیں کرتا. تو اس کے اوپر مسلسل پانی ڈالتے رہتے ہیں نا, وہ اسی میں خوش ہوتی رہتی ہے, اور نیچے جناب کسائی اس کو ڈال کے کھینچ کے گرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. گائے ذرا سخت جان جانور ہے ایز کمپیئر ٹو بھینس کے. بھینس بہت نرم مزاج ہے, اس کے تو بڑے آپ کو نخرے اٹھانے پڑتے ہیں, تھوڑا سا مسئلہ مس ہینڈل ہو جائے بیمار ہو جاتی ہے. لیکن یہ لازم بات ہے کہ دودھ اس کا گاڑھا ہوتا ہے, ہم تو زیادہ پسند کرتے ہیں. ویسے میڈیکلی گائے کا دودھ بہتر ہے, لیکن یعنی یہ میں علمی بات کر رہا ہوں. جذباتی جو ڈاکٹرین ہے نا, کھانے پینے میں آپ جذباتیت کر سکتے ہیں. تو مجھے تو گائے کی دودھ پتی کا مزہ ہی نہیں آتا, بھینس کے دودھ کا جو مزہ ہے, اس کی ملائی کا جو مزہ ہے, یہاں پہ آپ جذباتی ڈاکٹرین چلا سکتے ہیں. لیکن اتنی نہ ہو کہ کولیسٹرول آپ کا بڑھ جائے. تو اس لیے گائے کے حکم میں بھینس داخل ہے قربانی کے اعتبار سے. ہرن چونکہ ایک قسم کا جنگلی جانور ہے, اگرچہ وہ مویشی ہے, دودھ دیتا ہے, لیکن بکری کے اس طرح قریب نہیں. بکری کے جو قریب چیز تھی وہ نبی علیہ السلام نے بیان کر دی. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 4 اقسام بتائی ہیں بہیمت الانعام کی: بکری, بھیڑ, گائے اور اونٹ. لیکن اس میں مینڈے کا ذکر نہیں کیا. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, نبی علیہ السلام تو چتکبرے مینڈے قربان کرتے تھے. تو مینڈا جو ہے وہ نہ بھیڑ ہے نہ بکری ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے اسے اعزازی طور پر بہیمت الانعام کی شکل میں داخل کر دیا ہے بکری اور بھیڑ کے حکم میں. قرآن میں تو مینڈے کا بھی ذکر نہیں ہے. سر اگر کوئی کہتا ہے 4 کے علاوہ ہوتی نہیں قربانی, تو نکالے مینڈا کہاں سے آیا, وہ بخاری مسلم سے آیا. تو نبی علیہ السلام نے کیا معاذ اللہ اس کو چینج کر دیا قرآن کو؟ نہیں, آپ علیہ السلام نے اس سے بھیڑ بکری کے حکم میں داخل کیا. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے بعد جب مسائل کو سامنے آئے, جب یہ بھینس والا جاموس اسے کہتے ہیں عربی میں, وہ البقرہ گائے کہلاتی ہے, تو جو ایکسپرٹ ہیں لغت کے, فقہ کے امام ہیں, جن کی یہ فیلڈ ہے, کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. اب 14ویں صدی میں آگے چند اہل حدیث اس مسئلے کو لے کے تو گھسیٹ رہے ہیں, سارے اہل حدیث بھی نہیں, اور کہہ رہے ہیں جی وہ جی جاموس جو ہے وہ پاک تو ہے, اس کا گوشت بھی حلال ہے, لیکن قربانی نہیں ہوگی. بہیمت الانعام تو ان کے لیے علمی پکی ہے کہ پھر آپ مینڈے کو بھی پھر کس طریقے سے داخل کریں گے اس میں. تو اس معاملے میں جذبات آپ کا نہیں دل کرتا آپ نہ کریں. ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ اگر بہتر سمجھتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بھینسوں کے فارم بنائے ہوئے یا میں بھینس قربان کرتا ہوں, مجھے تو بھینس کا گوشت بھی اچھا نہیں لگتا, مجھے پسند نہیں ہے. اونٹ کا گوشت پسند نہیں ہے, ہمیں تو بکرے اور گائے کا گوشت ہی زیادہ پسند ہے. یہی ہمارے ساتھ, یعنی بچپن سے ہم نے چونکہ یہ کھایا تو اس کے ساتھ ہم فیملیئر ہیں. جیسا کہ بخاری مسلم میں آتے ہیں, حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ گو کا گوشت نبی علیہ السلام کے سامنے دسترخوان پہ رکھا گیا, اور میں مزے لے کے کھا رہا ہوں, اور حضور مجھے یوں دیکھتے جا رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی, آپ فرمائے میرے علاقے کی غذا نہیں ہے. تو یہ مطلب آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھی. حلال و حرام کا مسئلہ نہیں, پسند ناپسند ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں بنائی اس لیے کہ کسی کو کوئی چیز پسند ہوگی, کسی کو کوئی چیز پسند ہوگی. تو ہرن کی کمپیریزن کروانا اس اعتبار سے کہ جس طرح بھینس کو داخل کر لیا, یہ بیسیکلی وہ ہمیں پھکی دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے بھینس کی یا بھینسے کی یا کٹے یا کٹی کی قربانی کو جائز سمجھ لیا تو کل کو تمہیں ہرن بھی ماننا پڑے گا. ہرن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں, ہرن کون پالتا ہے, وہ تو ٹوٹلی ایک جنگلی جانور ہے, اس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک اور مولانا سے سامنے آئے, انہوں نے کہا جی دیکھیں جی یہ سائنس کی بڑی بات کرتے ہیں, تو اور یہ کہتا ہے گائے جو ہے وہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے, تو میں اس کو یعنی میڈیکلی پروف کرتا ہوں کہ ان کا آپس میں کراس نہیں کروایا جا سکتا. اچھا, اور پھر ساتھ مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں آپ, گھوڑے اور گدھے کا کراس ہو سکتا ہے, خچر بنتا ہے نا اس سے, تو اس کی فیملی تو آپ ایک کہہ سکتے ہیں. تو چلیں اگر یہ بات مان لیں تو گدھا تو حرام ہے, گھوڑا حلال ہے. اگر ان کی فیملی ایک ہے تو خچر اور گدھا کیوں نہیں حلال؟ اس لیے کہ شریعت سے ہمیں پتہ چلا کہ گھوڑا حلال ہے, اور گدھے کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر اس کا گوشت حرام فرما دیا تھا. اس طرح کی مثالیں نہ دیں. اس وقت لغت کی اور فقہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو اہل علم ہے, اور جب اجماع ہے نا جی, اجماع کا منکر تو جو ہے نا وہ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں.
وہ کہتے ہیں جی اس پہ تو اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. وہ کہتے ہیں لیکن ہم اس اجماع کو صرف زکوٰۃ کی حد تک مانتے ہیں, اس کے دودھ کے حلال ہونے کے لیے مانتے ہیں, اس کو ذبح کر کے گوشت کے لیے مانتے ہیں, قربانی کے لیے نہیں مانتے. حالانکہ سلف میں ہمیشہ اتفاق رہا ہے اس کی قربانی کے بارے میں بھی. جب انہوں نے حکم میں داخل کر دیا تو اس میں نے بتایا یہ ہمارے علاقے کا جانور ہے بھینس, عرب میں نہیں پائی جاتی تھی. عرب والوں کو اگر بھینس کا ذکر بھی کیا جاتا تو ان بیچاروں کو کیا پتا ہونا تھا. اب کئی جانور ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں موجود ہے. آپ سے اگر پوچھا جاتا تو اس کا ذکر ہونا چاہیے. مثلا شیر کا ذکر نہیں ہے قرآن میں, ہاتھی کا ہے, بکری کا ہے, اونٹ کا ہے, خنزیر کا ہے. شیر کا ذکر نہیں ہے جو جانوروں کا بادشاہ ہے. کروکوڈائل کا نہیں ہے, زرافے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو زرافہ کیا ہے ویسے؟ زرافہ بھی سبزی خور ہے, حلال ہے. لیکن اگر کوئی کہ دیا اگر اونٹ اور زرافہ ملتے جلتے ہیں تو ان اونٹ کی کیٹیگری میں نہ, زرافہ پالتو نہیں ہے, وہ جنگلی جانور ہے. تو بہیمت الانام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بے زبان پالے ہوئے مویشی جس سے آپ کی گزر بسر ہوتی ہے. یہ ایگزیکٹ جو بہیمت الانام ٹرم ہے نا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کیٹیگری میں نہ ہرن آتی ہے نہ زرافہ آتا ہے, بھینس آتی ہے. ویسے بھینس بھی جنگل میں ہوتے ہیں, وہ سر گائے بھی ہوتی ہیں. ہم نے تو ہمیشہ یہ دیکھا نا یہ پالتو ہیں, جنگل میں بھی ہوتی ہیں. میں یعنی ایسے جنگلات کے اندر گیا ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے یعنی گائے چھوڑ دی ہیں. اب وہ اتنی زیادہ گائے بن چکی ہیں سر, وہ گائے کو پکڑ ہی نہیں سکتا. شیر کو پکڑنا اس گائے کو پکڑنا برابر ہے. یہ والی گائے تو اتنی تیز بھاگ نہیں سکتی, وہ چونکہ جنگلوں میں خود رہی ہوئی ہے. تو ایون جنگل میں مرغے بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے. یہ ہمارے والے جو پالتو مرغے ہیں اس میں اور ان مرغوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا, بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مرغی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ بھئی مرغی حلال ہے, حلال ہر حلال چیز کی کوئی قربانی کا معاملہ تو بالکل الگ ہے. وہ تو انڈا بھی حلال ہے, اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی, لیکن ویسے صدقہ کر سکتے ہیں آپ. مرغی کو آپ ویسے ذبح کر سکتے ہیں. وہ بہیمت الانام میں نہیں آتی ہے, مویشی نہیں ہے. وہ تو میمل ہے ہی نہیں ہے نا, وہ تو انڈے دیتی ہے نا. میملز تو وہ ہیں جو بچے دیتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو, جس طرح یہ مویشی ہیں. تو اس لیے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. اچھا ہو گیا اس کو کلیریفائی کر دیا. باقی ہم نے علمی دلائل رکھنے تھے, آپ کی مرضی. ہم نہیں آپ کو زبردستی کہتے کہ آپ بھینس کریں, نہ میں خود کرتا ہوں. ہم تو بکرے ہی کرتے ہیں. آپ گائے کریں, بکرا کریں, اونٹ کریں, لیکن اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں. ٹھیک ہو گیا.